کہ قرآن مجید میں ہی نہیں پہلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ موجود تھا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے آپ کی ذات گرامی کے اوصاف اور کمالات کو پہلی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اسد الغابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، این اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں موجود تھے۔ یمن اس وقت بھی اہل علم کا علاقہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یمن کے ازد قبیلے کے ایک شیخ سے میری ملاقات ہوئی جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں ان سے ملا انہوں نے فوراً مجھ سے سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا، احرمی انت، کیا تم حرم شریف سے آئے، مکہ شریف سے آئے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نعم، ہاں میں حرم شریف سے آیا۔ شیخ نے دوسرا سوال کیا، اقرشی انت، کیا تمہارا تعلق خاندان قریش سے ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم، ہاں میرا تعلق خاندان قریش سے۔ شیخ نے تیسرا سوال کیا، اتیمی انت، کیا قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ سے تمہارا تعلق ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم، ہاں میرا تعلق بنی تیم بن مرہ سے۔ تو شیخ نے کہا ارفع ثوبک، پھر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ میرے وجود میں کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تو پھر میں کپڑا ہٹاؤں۔ میں جب سے آیا ہوں آپ مسلسل سوال کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی احساس ہوا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں کچھ معلومات پہلے سے ہیں۔ آپ نے مجھے مکہ شریف کا سمجھا تو میں مکہ شریف کا ہوں، آپ نے مجھے قریش کا سمجھا میں قریش سے ہوں، آپ نے مجھے بنی تیم سے سمجھا میں بنی تیم سے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سوال بلا وجہ نہیں ہے، لیکن اب پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا جو آپ فرما رہے ہیں تو اس کا سبب کیا؟ تو وہ شیخ کہنے لگے لقد وجدت فی العلم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم یعاون علی امرہ فتن و کہل، میں نے یہ علم صحیح میں پڑھا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے ظاہر ہوں گے۔ ان کا جھنڈا لے کر سب سے پہلے جو شخصیات چلیں گی ان میں ایک بالکل نو عمر ہوگا اور دوسرا ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ وہ جو ادھیڑ عمر کا ہوگا اس کی علامتیں مجھے تمہارے وجود میں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے باقی علامتیں دیکھ لیں، دو باقی رہ گئی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے علی فخذہ الیسری علامہ، دوسری ہے فوق سرتہ شامہ، کہ اس شخص کے بائیں ران پر بھی ایک نشانی ہے اور اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہے۔ تو وہ شیخ کہنے لگے وہ بائیں ران کو دیکھنا تو شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ناف کے اوپر تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے پیٹ سے آپ کپڑا ہٹائیں تاکہ میں آسمانی علم کو تمہارے بدن پر منطبق کر سکوں اور میں نتیجے تک پہنچ سکوں کہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی آپ کی شکل میں وہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے شیخ کے کہنے پہ کپڑا ہٹایا تو ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا۔ تو شیخ کہنے لگے فوا رب الکعبۃ انت، رب کعبہ کی قسم ہے وہ تم ہی ہو جن کا تذکرہ اللہ نے پہلی کتابوں میں فرمایا ہے۔ اب جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے اوپر تل کا نشان شیخ نے دیکھ لیا
اور مبارکباد دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ نصیحت بھی کی کہ رب نے تمہیں کتنی بڑی شان دی ہے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہیں چنا ہوا ہے، لہٰذا تم ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے اپنی خدمات ہمیشہ ان کے حاضر خدمت رکھنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مزید کچھ شیوخ سے ملا، جب میں واپس مکہ شریف آنے لگا تو میں نے سب سے پہلے شیخ سے جو ملاقات کی تھی ان سے یہ کہا کہ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم نے مجھے اطلاع دی ہے میں تمہارا پیغام ان کے دربار میں پہنچا دوں گا۔ تو شیخ کہنے لگے احامل عنی ابیاتا قلتها فیہ، میں نے ان کی شان میں ایک نعت شریف لکھی ہے، تو میری نعت شریف تم ان کے پاس جا کے انہیں سنا دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سندیسہ لے لیا، نعت شریف وصول کر لی، مکہ شریف واپس پہنچے۔ جب گئے تھے تو حالات اور تھے، اب حالات اور ہو چکے تھے۔ شہر سے بہر ایک وفد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا اور انتظار کر رہے تھے۔ اس وفد کا سربراہ ابو جال تھا۔ جو ہی انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے ابو بکر یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو طالب کے یتیم بتیجے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ انت النہایہ وانت الکفایہ، ہم نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، ہمیں تمہارا انتظار، جو فیصلہ تم کرو گے وہی ہمارا، لیکن یہ سوچ کے فیصلہ کرنا یتیم بھلا نبی کیسے ہو سکتا؟ معاذ اللہ، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حامی بنانے کے لیے فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہے تھے کہ آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، لیکن یہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ یتیم بندہ نبی بن جائے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی تو فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ ان سے ملاقات کر لینے دو، میں سنوں تو صحیح وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا۔ سیدھے اس مکان پہ پہنچے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا۔ وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آتے ہی آ کے یہ جملہ بولا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، ابو بکر مجھے رب نے تمہارا اور باقی سب کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا، اس جملے میں ہی آپ نے آخری فیصلے کا جو انداز تھا وہ بھی واضح کر دیا۔ علماء تشریف فرمائے اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، ابو بکر میں ساری انسانیت کا رسول ہوں، تم بھی انسان ہو لہذا میں تمہارا بھی رسول ہوں۔ لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت صدیق اکبر کو تنہا کر کے انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، میں آپ کا اور باقی سب کا رسول